अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? आप सब ठीक हैं? आज सारा दिन बहुत ही गर्मी रही, सारा दिन। और असर के टाइम तो हवा भी बंद थी, इतना ऑफ था, इतना। और थी भी आज मुहर्रम की 10वीं। ये तो वैसे ही बारी था, सारा दिन ऐसे ही गुजरा बस। अजम हुसैन की बातें टीवी पे देखते रहे हैं, वो सारी ज़ियारतें भी उन्होंने दिखाई हैं, सारी ज़ियारतें भी घर बैठ के कर ली हैं। दिल तो बड़ा करते हैं। बचपन से शौक़ था मुझे इधर जाने का, एक अल्लाह ताला को कब मंजूर हो। बहुत छोटी थी, बाकी बातें सुनती थी, सारे वाक़यात सुन सुन के तो बड़ा दिल करता था एक बार तुम हुसैन के रोज़े पे जाऊँ, जाकर देखूँ। अब भी ख्वाहिश है, लेकिन जब अल्लाह को हुक्म होगा तो इंशाल्लाह जाऊँगी। बहुत दर्दनाक, बहुत अलमनाक, बहुत दुखी वाक़या हैं। वो जिस अज़म हुसैन ने अपनी जान दी, अपने प्यारों की घर बार लुटाया, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। बहुत बड़ी क़यामत उन पे थी। जहाँ था आजमाई थी, हुक्म था, हुक्म रबी था। अल्लाह के हुक्म से आगे कुछ नहीं है। यज़ीद ने हज़रत हुर को भेजा कि जाके भी इनको गिरफ़्तार कर लो या उनसे बातें मनवा लो। हुर आए, लेकिन उसने अदब से पेश आया। फिर अज़म हुसैन ने देखा वो जानवर प्यासे थे। अज़म हुसैन ने अपने बंदों से कहा कि मुझे जानवरों को पानी पिलाओ। पानी पिलाया, बैठ के बात होती रही। अज़म हुसैन ने फरमाया कि मैं यहाँ लड़ाई के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ उन लोगों ने मुझे बुलाया था बैत के लिए, तो मैं तो इस अपने भी फैमिली, अपने बच्चों के साथ, बीवी हैं, बच्चे हैं, बहनें हैं, तो सबके साथ यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसे करें, आप मेरे साथ बात करते हैं, जब रात हो तो आप यहाँ से निकल जाएंगे। अच्छा, जब रात हुई सारा काफिला चल पड़ा। अब जैसे मैंने पढ़ा सुना, बाकी अल्लाह खुद जानते हैं। सारी रात चलते रहे। सुबह हुई तो देखा तो वही जगह थी। सुबह हुई तो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि भाई हो रहा है, तो कहा कि आप गए नहीं, तो आपने फरमाया कि हम तो शायद चलते रहे, सुबह देखा तो वही जगह। उसने कहा अच्छा ऐसा करें, आप आज की रात यहाँ से निकल जाएं और हम आपस में मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, तो लोग ये सुनिए हुई बात हो रही है। उसी रात वैसे हुआ, अज़म हुसैन सारा काफिला चल पड़ा। सारी रात चलते जब रात गुजर गई, सुबह देखा तो वहीं पे थे। फिर वही तीसरे दिन फिर हो रहा है, तो उसने कहा कि भाई आप आज किस तरह निकल जाए। आज किसी दिन जब निकले तो रात गुजरी, सुबह वहीं पहुंचे थे। तो अज़म हुसैन ने पूछा कि इस जगह का नाम क्या है। तो किसी ने बताया कि इस जगह का नाम है भाई करबला। तो आपने फरमाया कि यही हमारी जगह है, यही हमारा ठिकाने है। सबसे कहा अपने अपने भी खोल दो, घोड़े भी, सामान भी, और आपने खैमे लगा लो। जब उस वक्त जब खैमे लगे, पहले तो दरिया के किनारे थे, सब्ज़ था, ठंडी हवा, बच्चे भी बड़े खुश थे। इधर जब यज़ीद को अभी तक खबर ही नहीं मिली थी कि भाई हज़रत हुसैन बैत करने लगे हैं कि नहीं, तो उसने फिर और फौज भेज दी 4000। तो सारे पूरी तलवारों से, नेज़ों से, हर चीज़ से लैस थे। सारी फौज आ गई। उन ज़ालिम शैतानों ने आते ही पहले उनके खैमे यहाँ से उखेड़ दिए। कहा कि जाओ भाई, दूर, बड़ी दूर, तेज़ धूप में, पानी से बड़ी दूर उनके खैमे लगा दिए। फिर ऐसा सब बात होती रही। अज़म हुसैन से हुर का मुकालमा हुआ था, तो उसने कहा था कि भाई मेरा दिल नहीं चाहता मैं आपके साथ जंग करूँ ना, तो आप मुझे जन्नत की ज़मानत दे दें। हज़रत हुसैन ने फरमाया कि तो इंशाल्लाह मैं तुम्हें ज़मानत देता हूँ, तुम्हें जन्नत मिलेगी। हुर फिर अज़म हुसैन के साथ हो गया, अपने पूरी फौज, जितने भी साथ फौज थी, सारे बंदे लेके। और फिर जब बात शुरू होगी ना लड़ाई के लिए, तो करते करते 7वीं मुहर्रम आ गई। फिर उन शैतानों ज़ालिमों ने भी कहा कि अब लड़ाई करते हैं भाई, या हमारी यज़ीद की बैत में भी या जंग के लिए तैयार हो जाए। हज़रत हुसैन फरमाया मैं जंग के लिए नहीं आया। इसी तरह वो करते करते फिर 9वीं मुहर्रम की आ गई। उस दिन वो हमला करना चाहते थे, तो हज़रत हुसैन ने कहा कि सिर्फ एक रात की मुझे मोहलत दे दो। बस यही बात सुनी थी। हज़रत हुसैन सारी रात पढ़ते, आधी रात अपने सारे जो बंदे उनके साथ उनको बुलाया और कहा कि भाई मैं ये चिराग बोल कर देता हूँ, जिसने जाना है चला जाए, क्योंकि ये लोग सिर्फ मेरी जान के दुश्मन हैं, उन्हें सिर्फ मुझे ही भी मारना चाहते हैं। आप नाहक बेगुनाह ना तकलीफ उठाएँ। काफ़ी देर में चिराग बुझाई जब वहाँ जलाया देखा तो सारे बैठे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको इस तन्हाई में, इसी जंग में अकेले हम छोड़ के जा ही नहीं सकते, हम नहीं जाएंगे भाई। हम अपनी खुशी से आपके साथ अपनी जानें कुर्बान करने के लिए आपके साथ तैयार हैं। हज़रत हुसैन फिर पढ़ते रहे। फिर
حضرت زینب نے بھی سنا بھی ساری رات کبھی ادھر خیمے میں جاتی تھیں. پھر دیکھا کوئی آنکھ لگی ایک جگہ، آنکھ لگی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ بھی نور کی روشنیاں اس میدان میں آ گئی ہیں، کربلا کے میدان میں. پھر دیکھا کہ ایک عورت ہے ابھی میدان صاف کر رہی ہے. آپ نے پوچھا آپ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں حسین کی والدہ ہوں اور میں میدان صاف کر رہی ہوں، یہاں پہ میرا حسین گرے گا. ساری رات دونوں بہن بھائی کی ایسی گزر گئی. صبح عظم حسین نے اپنے بیٹے علی اصغر کو کہا کہ آج صبح کے اذان تم دو. حضرت علی اصغر نے اذان دی. صبح کہتے جنگ کا طبل بجا، لڑائی شروع ہو گئی. آپ نے حضرت علی اکبر کو بھیجا. جب حضرت قاسم پاس آئے تو آپ نے کہا نہیں قاسم تمہاری عمر بہت چھوٹی، میں تمہیں نہیں بھیج سکتا. حضرت قاسم نے بڑی ضد کی کہ نہیں میں نے جانا ہے، لڑائی کرنی ہے میں نے. جب حضرت اعظم حسین نہیں مانے تو انہوں نے اپنے رائٹ سیدھے بازو پہ ایک تعویذ بندہ کھولا اور کہا کہ آپ یہ پڑھ لیں. اس کاغذ میں حضرت محمد حسن نے لکھا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا میرا بھائی بالکل تنہا ہوگا، پوری فوج کے سامنے جنگ کے لیے تیار ہوگا، ساتھ دینا، کو اکیلے نہ چھوڑنا، میرے بھائی کا ساتھ دینا. پھر حضرت حسین نے ساری بات پڑھی تو وہ پڑھے. پھر حضرت قاسم کو بھیجا. حضرت قاسم بھی گئے، وہ بالکل نوعمر جوان تھے، اور تو ہزاروں لاکھوں کی فوج تھی اور ان کے پاس بہت ہی چیزیں تھیں. حضرت قاسم بھی شہید ہو گئے کرتے کرتے. کتنے جوان حضرت وہ بھی بے گردی سے لڑے ان کے ساتھ، وہ بھی شہید ہو گئے. بہت زیادہ بندے. ایک کرتے عصر کا ٹائم آ گیا. عظم حسین کی باری. حضرت زینب آئی، پھر وہ گھوڑے پہ سوار کیا ان کو. حضرت حسین رخصت ہو گئے. وہاں پہ حضرت حسین نے جب لڑائی شروع کی تو وہ سارے خوفزدہ ہو گئے تھے اور 70 سب پتاری ہو گیا تھا، اور سب ایسے ہو گئے تھے کہ جیسے ہل ہی نہیں سکتے ہیں، کافی دیر سکتے کی حالت میں رہے ہیں. پھر تھوڑے بعد ان کو ہوش آیا. پھر نہیں ظالم شیطانوں نے پھر کہا کہ سارے مل کے حملہ کرو، حسین کو زندہ نہیں چھوڑنا آج نہ. عصر کا ٹائم ہو گیا تھا. حسین نے مجھ سے اجازت چاہی کہ صرف مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو. وہ ظالم شیطان ان کے حالانکہ حسین دوران جنگ میں ان سے جا کے کہا بھی تھا کہ تمہیں پتہ ہے میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں تمہارے، اور تم مجھے پہچانو، دیکھو میں کون ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں. کسی نے ان کی بات نہیں سنی، بس وہ اپنی شیطانی میں پڑے ہوئے تھے. پھر یہ جو شمر جسے سب کو اکسایا لڑائی جنگ کے لیے تیز کرنے کے لیے، بہت سے جوان نے اتنا حملہ زبردست حملہ تیروں کے بچھاڑ حضرت حسین پہ کر دی. اور گھوڑے سے جب گرے تب سارے گھوڑے کو بھی تیر لگے تھے، ان کو بھی سارے تیر ہی تیر، خون ہی خون تھا زمین پہ. حضرت حسین جب شہید ہو گئے تو ان کا گھوڑا جو تھا وہاں سے بھاگا. وہ سارے پیچھے دوڑے سارے، لیکن گھوڑا کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا. وہ سارے دوڑ کے تھک گئے. تو انہوں نے کہا چلو چھوڑ دو، دیکھو گھوڑا کرتا کیا ہے. گھوڑا دوڑتے خیمے کے پاس گیا، وہاں سے زور سے پاؤں مارے، رویا. حضرت زینب دوڑ کے اندر سے نکلی ہیں چادر لے کے. تو سیدہ سکینہ ان کے آگے آگے بھاگ رہی تھی. چھوٹی سی سیدہ سکینہ رو رہی تھی. حضرت زینب کے پاؤں تک وہ حضرت سیدہ سکینہ یہ سنا کہ حضرت حسین کے سینے پہ لیٹی ہوئی تھی، رو رہی تھی بابا بابا. حضرت زینب نے بڑی مشکل سے ان کو وہاں سے چھڑایا. سار مبارک نے ظالم شیطانوں نے پہلے اتار لیا تھا. حضرت زینب سیدہ سکینہ کو واپس لے کے آئیں. تو حضرت امام حسین کے ایک جوان بیٹے تھے، اتنے جوان تھے کہ لکھا ہے کہ ابھی کم سن بیٹے تھے، بہت جوان نہیں تھے. وہ بیمار تھے اور وہ بالکل باہر نہیں نکل سکتے تھے. تو انہوں نے پھر شام کے وقت خیموں کو آگ لگا دی. پھر حضرت زینب نے کہا کہ اے زین العابدین اس وقت آپ ہی ہمارے آقا ہیں، آپ بتائیں ہمارے لیے کیا حکم ہے. خیمے کے اندر ہم جل کے راکھ ہو جائیں یا خیمے آگ سے باہر نکل آئیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں آپ باہر نکل، اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے کسی کو بھی ایسی زندہ جل کے راکھ ہونے. حضرت زینب نے بڑی مشکل سے حضرت امام زین العابدین کو اٹھا کے کھینچ کے باہر لائی ہیں. انہوں نے سب کچھ راکھ کر دیا تھا، سارا گھر لوٹ بھی لیا تھا اور سب کے ایک طرف کر دیا. مطلب وہ رات کیسی گزری ہوگی ان کی. یزید کی فوج آ گئی، سب کو قیدی بنا لیا. دوسرے دن پھر یزید نے
سب کو قیدی بنا کے شہر میں چل پھرایا اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ تم کہنا کہ کوئی لوگ پوچھیں یہ کون ہے تو کہنا یہ بادشاہ کے نافرمان لوگ ہیں۔ وہ جب قافلہ گلیوں میں پہنچا لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے داڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا، کہا کہ یہ تو ابھی وسلم کی آل اولاد ہے۔ تو اتنے لوگ روئے، اتنے لوگ کہ وہ سپاہی گھبرا کے اور جلدی جلدی قافلہ وہاں سے گزار دیا۔ پھر یزید نے اپنا دربار لگایا، دربار میں سارے بیٹھے تھے۔ یزید وہ کچھ بس منہ میں آیا بک رہا تھا۔ ایک صحابی کھڑے تھے، یزید اعظم حسین کے دانتوں پہ چھڑی لگا رہا تھا تو اس نے کہا خدا کے لیے ظلم نہ کرو۔ اس نے اس وقت اپنے جوانوں سے کہا کہ ان کو فوراً مار دو بھی، اسے کھڑی کھڑی کو شہید کر دے کیا۔ یزید انتہائی غلط، انتہائی گھٹیا ظالم آدمی تھا۔ پھر حضرت زینب نے خطبہ دیا۔ حضرت زینب نے کہا کہ تم اتنے خوش نہ ہو، تم یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بھی یہ جنگ جیت لی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا کہ یہ جنگ کون جیتا ہے۔ امام حسین نے حق کے لیے اپنی جان دے دی، اللہ اس کا رسول سے راضی ہے، اور ایک وقت آئے گا تم بہت زیادہ خوشی نہ مناؤ، دیکھو تمہارے اب کیا انجام کیا ہونے والا ہے۔ حضرت زینب بڑے جوش جذبے سے بولی، وہ سارے سناٹا چھا گیا تھا حضرت زینب کی آواز سن کے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس قافلے کو لے کے چل پڑے، ایسے اونٹوں پہ جہاں پہ کجاوے نہیں تھے ایسے ہی بٹھایا اور ان کو بالکل ویران راستوں سے گزارا گیا، اور تیز پھر بھی کتنا عرصہ لگا۔ جیسے میں نے سنے ہیں، جیسے میں نے پڑھے آپ کو بتا رہی ہوں۔ پھر دیکھا کہ جب وہ قافلہ جا رہا تھا راستے میں بالکل ویران جگہ تھی تو ایک پادری اپنے گرجے میں عبادت کر رہا تھا، اس کو اس کمرے کے اندر سے رونے کی آوازیں آئیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، دروازہ کھول کے دیکھا، اسے کوئی سمجھ نہیں آئی، دروازہ بند کر پھر وہ اپنے مشغول ہوا تو پھر اس پہ آوازیں آئیں رونے کی۔ پھر اس نے باہر دیکھا، تیسری بار دیکھا تو کوئی قافلہ آ رہا تھا۔ راہ نے جب پاس سے پوچھا یہ کون ہے، اس نے کہا کہ بادشاہ کے باغی، لیکن انہوں نے پہچان نہیں کیا حضرت حسین کا قافلہ ہے۔ راہ نے ان سے کہا کہ بھی سپاہی سے کہا کہ حضرت حسین کا سر مجھے ایک رات کے لیے دے، تو وہ نہ مانے تو راہ نے ان سے کہا کہ میرے پاس 2 توڑے سونے کے سکوں کے ہیں، وہ تم لے لو اور مجھے صرف ایک رات کے حضرت حسین کا سر مجھے دے دو۔ جیسے میں نے سنا کہ بھی انہوں نے راہ نے اور بندوں سے کہا کہ ان کے لیے انتظام کرو عورتوں کے لیے، تو وہ رات پھر راہب نے حضرت حسین کا سر صاف کر کے اونچی جگہ پہ رکھا اور عطر لگایا ان کے سر کو، اور ساری رات وہی ایسے کھڑا رہا، روتا رہا۔ اذان کے اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ حضرت زینب نے اپنے بھتیجے سے کہا تھا کہ میں دیکھ رہی ہوں، تھوڑے دیر کے بعد انہوں نے کہا تھا میں دیکھ رہی ہوں کہ اس جگہ پہ جہاں پہ یہ شہید پڑے ہیں، تھوڑے دنوں کی بات ہے، تھوڑے وقت کی بات ہے، ایک دنیا یہاں پہ آئی ہوئی ہے، کلمہ درود پڑھ رہی ہے، اور دیکھنا وہ وقت جلدی آئے گا، یہاں پہ ہزار ہاں دنیا قیامت آنے تک یہ آتی رہے گی اور ذکر اللہ کا کرتی رہے گی۔ اللہ کی شان دیکھیں، پھر اسی جگہ سب کے ادھر حسین کا روزہ ہے مبارک ہے، شہدائے کرام کے ادھر ہی بنی ہے قبریں ان کی، اور جو شہداء کے سر کاٹے گئے تھے وہ الگ راستے میں ایک جگہ آتی ہے مقام پہ، وہ کسی نے مووی بنائی، وہ اس میں دیکھا تھا بھی انہوں نے گول گول پتھر لگا کے سبز کپڑوں پہ لگائے ہوئے تھے، یہاں سے شہداء کے سر دفن ہے یہاں پہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔